بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انگلش کلاس 12 جو کہ پی کے اور فیڈرل بورڈ کی نئی کتاب ہے، اس سے آج یونٹ نمبر 3 پڑھیں گے، یونٹ نمبر 3۔ تو یونٹ نمبر 3 ایک پوئم ہے، دی سالیٹری ریپر۔ یہ ہے پیج نمبر 27، پیج نمبر 27۔ اچھا، دی سالیٹری ریپر یعنی تنہا کاٹنے والی۔ سالیٹری کہتے ہیں تنہا یا اکیلی کاٹنے والی۔ تو یہ ایک پوئم ہے جس کو ولیم واٹس ورتھ نے لکھا ہے۔ تو ولیم واٹس ورتھ کسی دن پہاڑوں کے دامن میں چکر لگا رہا تھا، کسی سیر پر تھا، جب اس نے اچانک ایک لڑکی کو دیکھا جو کسی کھیت میں اکیلی کام کر رہی تھی۔ وہ تنہا فصل کو کاٹ بھی رہی تھی اور اس کو باندھ بھی رہی تھی، اور ساتھ ساتھ وہ ایک غمگین گیت بھی گا رہی تھی۔ تو شاعر اس کے گیت سے انتہائی متاثر ہوا اور اس نے اس کے گیت کو غور سے سنا۔ تو شاعر نے اس صورتحال کو، اس منظر کو اس پوئم میں، اس نظم میں پیش کیا ہے۔ تو پڑھتے ہیں کہ اس نے کیا لکھا ہے اس پوئم میں۔ بیہولڈ ہر، اس سے دیکھو۔ سوری، میں پہلے اس کو پڑھ لیتا ہوں۔ بیہولڈ ہر سنگل ان دا فیلڈ یان سالیٹری ہائی لینڈ لاس ریپنگ اینڈ سنگنگ بائی ہر سیلف اسٹاپ ہیئر اور جینٹلی پاس۔ اچھا، بیہولڈ ہر، اس سے دیکھو۔ بیہولڈ کہتے ہیں دیکھنے کو۔ سنگل ان دا فیلڈ، کھیت میں اکیلی، سنگل اکیلی۔ یان سالیٹری ہائی لینڈ لاس، اس تنہا پہاڑی لڑکی کو، اس تنہا پہاڑی لڑکی کو دیکھو جو کھیت میں اکیلی ہے۔ ہائی لینڈ کہتے ہیں پہاڑی، لاس کہتے ہیں لڑکی کو، یان کہتے ہیں وہ۔ اچھا، ریپنگ اینڈ سنگنگ بائی ہر سیلف۔ ریپنگ یعنی کاٹ رہی ہے، وہ فصل کو کاٹ رہی ہے، اینڈ سنگنگ اور گا رہی ہے، بائی ہر سیلف اپنے ساتھ، اور اپنے ساتھ کوئی گیت گا رہی ہے۔ اسٹاپ ہیئر، یہاں رکے، ارجنٹلی پاس، یا آہستہ گزر جاؤ، یا آہستہ چلو۔ یعنی وہ فصل کو کاٹ رہی ہے اور اپنے ساتھ گا رہی ہے، اور اپنے ساتھ کوئی گانا گا رہی ہے۔ یہاں رکے یا آہستہ چلو، یہ شاعر لوگوں سے کہتا ہے، اور لوگوں سے، کہ آپ لوگوں کو یہاں آہستہ سے چلنا چاہیے یا رکنا چاہیے۔ Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the well profound is overflowing with the sound. Alone she cuts. وہ تنہا کاٹتی ہے، یعنی وہ تنہا فصل کو کاٹ رہی ہے، and binds the grain، اور گرین کو اور اناج کو باندھ رہی ہے۔ گرین کو یعنی فصل کی گٹھڑیوں کو، فصل کی گٹھڑیاں بنا رہی ہے اکیلی۔ اینڈ سینگز اے میلنکولی اسٹرین، اینڈ سینگز اور گاتی ہے، یعنی اور گا رہی ہے، اے میلنکولی اسٹرین، ایک غمگین گیت، اور ایک غمگین گیت گا رہی ہے۔ او لسن، او سنو، فار دا ویل پروفاؤنڈ، کیونکہ یہ جو وادی ہے، اور پروفاؤنڈ وادی ہے، پروفاؤنڈ یعنی گہری، ویل کہتے ہیں وادی کو، پروفاؤنڈ گہری وادی ہے۔ تو اس اوور فلوئنگ ود دا ساؤنڈ، تو یہ آواز سے گونج رہی ہے، اوور فلو کر رہی ہے، یعنی اس کی جو آواز ہے وہ پورے وادی میں پھیل رہی ہے۔ کس کی آواز ہے؟ اس لڑکی کی آواز۔ اچھا، تو نیکسٹ، نو نائٹنگیل ڈیڈ ایور چانٹ مور ویلکم نوٹس ٹو ویری بینڈس آف ٹریولرز ان سم شیڈی ہانٹ among Arabian sands. No nightingale did ever chant.
کسی بلبل نے آج تک نہیں گایا، نہیں گائے، کیا نہیں گائے؟ چانٹ کہتے ہیں گانے کو. مور ویلکم نوٹس، زیادہ استقبالیہ گیت. ویلکم نوٹس، استقبالیہ گیت. ویلکم استقبالیہ یعنی جب ہم کسی کو خوش آمدید کہتے ہیں. نوٹس گانے. کن کو؟ ٹو ویری بینڈس، تکماندہ گروہ آف ٹریولرز، مسافروں کے. ان سم شیڈی ہانٹ، کچھ سایہ دار مقامات پر، یعنی جب وہ سایہ دار مقامات پر آرام کرتے ہیں یہ مسافر. کہا امنگ عربین سینڈس، عرب کے ریگستانوں میں. یعنی جب یہ مسافر عرب کے ریگستانوں میں سایہ دار مقامات پر آرام فرماتے ہیں تو جب اس وقت کوئی بلبل گاتا ہے تو کسی بلبل نے اتنی سریلی آواز میں کبھی نہیں گایا جتنی سریلی آواز میں یہ لڑکی گا رہی تھی. اچھا. A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides. A voice so thrilling، اتنی سریلی آواز، اتنی دل لبانے والی آواز. تھرلنگ جوشیلی یعنی جوش دلانے والی، جس سے بندے کو جوش آتا ہو. نیور واز ہارڈ، کبھی نہیں سنا گیا تھا. ان اسپرنگ ٹائم یعنی موسم بہار کے وقت. جب موسم بہار ہوتا ہے تو اس وقت کسی نے اتنی سریلی آواز نہیں سنا تھا. کس کے منہ سے؟ فرام دی کوکو برڈ، کوکو پرندے سے. یعنی عام طور پر کوکو پرندہ موسم بہار میں گاتا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ اس موسم میں کوکو برڈ سے، کوکو پرندے سے کسی نے اتنی سریلی آواز نہیں سنی ہوگی. بریکنگ دا سائلنس آف دی سیز، یعنی اس کی آواز جو تھی وہ بریک کر رہی تھی، یعنی توڑ رہی تھی. دا سائلنس آف دی سیز، سمندروں کی خاموشی کو. سمندروں کی خاموشی کو. یہ سمندر کی خاموشی کہاں پہ تھی؟ امنگ دا فاردیسٹ ہیبریڈیز، دور. فاردیسٹ دور، ہیبریڈیز یعنی جزیروں میں. جو دور جزیروں میں سمندروں کی خاموشی تھی، اس لڑکی کی آواز، اس لڑکی کی گیت اس خاموشی کو توڑ رہی تھی. اچھا. Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far off things and battles long ago. Will no one tell me؟ کیا کوئی مجھے یہ نہیں بتائے گا what she sings، کہ وہ کیا گاتی ہے، کہ یعنی کہ یہ لڑکی کیا گا رہی تھی. Perhaps the plaintive numbers flow، شاید the plaintive یعنی یہ غمگین نمبرز یعنی غمگین اشعار جو تھے، فلو یہ جو بہہ رہے تھے، یعنی جو نکل رہے تھے لڑکی کے منہ سے، یہ کس کے بارے میں تھی؟ فار اولڈ انہیپی فار آف تھنگس. تو یہ اولڈ یعنی پرانے یا گزرے ہوئے، انہیپی ناخوشگوار، فار آف تھنگس، فار آف تھنگز یعنی پرانے چیزوں یا پرانے واقعات کے بارے میں تھی. اینڈ بیٹلز لانگ ایگو، یا بیٹلز یعنی یا یہ ان جنگوں کے بارے میں تھی، لانگ ایگو جو پہلے ہو چکی تھی، یا یہ پرانے جنگوں کے بارے میں تھی. اچھا. Or is it some more humble lay, familiar matter of today, some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again? Or is it some more humble lay؟ Or is it یا یہ ہے، یعنی یا اس کا گیت ہے، وہ لڑکی جو گیت گا رہی تھی یہ ہے some more humble lay، اس سے زیادہ کچھ humble lay یعنی ناخوشگوار یا غمگین گیت.
اس کا جو گیت تھا یہ یعنی مور ہمبل ہو سکتا ہے، یعنی زیادہ ہمبل یعنی غمگین یا قابل تشویش گیت ہو سکتا ہے، لے کہتے ہیں گیت کو کس قسم کا گیت ہو؟ فیملیئر میٹر آف ٹوڈے، فیملیئر میٹر یعنی مشہور معاملہ آف ٹوڈے یعنی قریب کا، آج کل کا، یعنی جو ماضی قریب میں واقعہ ہوا ہے، یعنی اس کا گیت ہو ماضی قریب میں کسی مشہور واقعے کے بارے میں ہو سکتا ہے۔ سم نیچرل سارو یا یہ کسی قدرتی سارو یعنی افسوسناک واقعے کے بارے میں ہو سکتا ہے۔ قدرتی افسوسناک، سارو کہتے ہیں افسوس، یعنی افسوسناک واقعے کے بارے میں ہو سکتا ہے۔ لاس یا یہ کسی نقصان کے بارے میں تھا۔ اور پینو یا درد کے بارے میں، یا درد یعنی دردناک واقعے کے بارے میں تھا۔ دیٹ ہیز بین یعنی جو واقعہ ہو چکا ہے۔ اینڈ مے بی اگین یا دوبارہ واقعہ ہو سکتا ہے، یا یہ اس قسم کا واقعہ دوبارہ پیش ہو سکتا ہے۔ اچھا نیکسٹ ہے وٹ ایور دا تھیم دا میڈن سینگ ایز if her song could have no ending I saw her singing at her work and over the sickle bending۔ اچھا وٹ ایور دا تھیم یعنی موضوع جو بھی ہو، اس کے گیت کا موضوع جو بھی ہو۔ دا میڈن سینگ یہ دوشیزہ گاتی رہی۔ میڈن کہتے دوشیزہ کو جس نے شادی نہ کی ہو۔ ایز if her song could have no ending کہ جیسے اس کے گانے کا کوئی اختتام نہ تھا، یعنی اس کا گانا کبھی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ یہ لڑکی گاتی رہی، مسلسل گاتی رہی۔ I saw her singing at her work I saw her singing یعنی میں نے اس سے گاتے ہوئے دیکھا۔ at her work اپنے کام پر، یعنی اور وہ اپنے کام میں مشغول تھی۔ اینڈ اوور دا سیکل بینڈنگ عورت درانتی پر جھکی ہوئی تھی۔ سیکل کہتے ہیں درانتی کو، بینڈ کہتے ہیں جھکنا، اور وہ درانتی پر جھکی ہوئی تھی۔ کون سی درانتی؟ یعنی جس درانتی سے وہ فصل کاٹ رہی تھی، وہ اناج کاٹ رہی تھی، اس پر جھکی ہوئی تھی، یعنی وہ مسلسل کام کر رہی تھی۔ I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore long after it was heard no more۔ I listened میں سنتا رہا، motionless یعنی بحث و حرکت، یعنی غور سے، and still اور خاموشی سے، میں اس کا گیت غور اور خاموشی سے سنتا رہا۔ اینڈ ایز آئی ماؤنٹیڈ اپ دا ہل اور جو ہی میں اوپر پہاڑ پر چڑھنے لگا، ماؤنٹ کہتے ہیں چڑھنے کو، ہل پہاڑ، تو کیا ہوا؟ دا میوزک ان مائی ہارٹ آئی بور، دا میوزک ان مائی ہارٹ یعنی وہ موسیقی، یعنی اس لڑکی کی وہ گیت، ان مائی ہارٹ میرے دل میں، آئی بور موجود ہے، آئی بور یعنی میں محسوس کرتا ہوں، بور محسوس کرنا یعنی ابھی تک میرے دل میں محسوس ہو رہا ہے۔ اچھا لانگ آفٹر اٹ واز ہارڈ نو مور، لانگ آفٹر یعنی جب یہ مزید سنائی نہیں دے رہی تھی اس کی گیتوں، تو اس کے لمبے وقت تک وہ گیت، وہ موسیقی میرے دل میں ابھی تک موجود تھی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آج کے پوئم کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔
پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو، کوئی ورڈ سمجھ نہ آئے، کوئی فریز سمجھ نہ آئے یا کوئی سنٹینس سمجھ نہ آئے تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔